بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب کا نام آپ کے سامنے. اور ایک اہم بات، یہ ہماری جو تجوید ہے وہ یہ ہوتی ہے سند تجوید کی. تجوید کی سند کیا ہوتی ہے؟ قرات امام عاصم رحمہ اللہ اور ان کے پھر دو راوی، جی، روایت شعبہ اور روایت حفص. ٹھیک ہے، تو اس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ لکھی ہوئی موجود آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، تاکہ پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھنے لگے ہیں. اور اس کے بعد ہے ہمارا موضوع تجوید کی اہمیت. کیا ہے بھائی؟ تجوید کی اہمیت پر قرآن پاک کی آیت وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بیضاوی شریف میں ای جوِّد القرآن تجویدا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تفسیر ترتیل کی کیا فرمائی؟ ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. تجوید الحروف کیا ہے؟ تجوید الحروف اس کا تعلق قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہے، اور معرفت الوقوف اس کا تعلق قرآن کے معانی سے ترجمے کے ساتھ. حدیث شریف کے حوالے سے اس کی روشنی میں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے اور اللہ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح قرآن کو نازل کیا. تو قرآن کو اللہ نے کیسے نازل کیا؟ تجوید کے ساتھ. اونچی آواز سے بولو بھائی. والاخذ، امام جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم اور فرض عین ہے. جو قرآن کو تجوید کے بغیر پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہے. تو یہ گناہگار ہونے کا حکم واجب شرعی پر لگایا جاتا ہے، جو واجب شرعی کو چھوڑنے والا ہے. سمجھ گئے جی؟ ایک ہوتا ہے واجب اصطلاحی جو ایک فن کے اندر واجب ہو، لیکن فن کی نہیں، یہ فقہی اور اصطلاحی واجب ہے جو شرعی واجب ہے. سمجھ گئے جی؟ ہاں. کیوں بھائی واجب ضروری ہے، فرض عین ہے قرآن کو صحیح پڑھنا؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو نازل ہی تجوید کے ساتھ کیا. قرآن کی شان یہ ہے، اور قرآن ہم تک پہنچا بھی تجوید کے ساتھ ہے. اور اسی طرح اس کی تشریح میں حضرت شیخ ملا علی قاری رحمہ اللہ، جو ملا بھی ہیں اور قاری بھی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وافد القاری بتجوید القرآن ہوا تحسین الفاظہ، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے حرفوں کو ان کے مخارج اصلیہ سے نکالنا، ان کی صفات کو ادا کرنا. اور پھر ایک اور خلاصہ فرمایا جو اور بھی فقہا کا اور مولا علی قاری رحمہ اللہ کا، فرمایا ھذا العلم لا خلاف فیہ انہ فرض کفایہ والعمل به فرض عین. علم تو اس کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس پر عمل قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. سمجھ آئی؟ تو تمام فقہا کا بھی اس پر ذلت کاری مختلف یہ حوالے دیے ہوئے. قرآن کو دوسرا مرحلہ ہے خوبصورت پڑھنا. یہ کیا ہے بھئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا نام ہوگی؟ زینوا القرآن باصواتکم حسنوا القرآن باصواتکم، جی، اقرأوا القرآن بلحون العرب. یہ فرمان ہے قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے زینت بخشو، قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے خوبصورت بناؤ، اور قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو. قرآن کو تو اس حوالے سے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی. قرآن کو صحیح پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر کیا ہے بھئی؟ فرض عین ہے. اور دوسرا قرآن کو خوبصورت پڑھنا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کیا ہے؟ سنت مبارک ہے. اور قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہر مسلمان پر فرض ہوگا. نبی کی سنت، تو نبی کی سنت صرف قاری صاحب کے لیے نہیں ہے، صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے، نبی کی ہر امتی کے لیے ہے، نبی کے. اس لیے ہر مسلمان اس پیغام کو سنے اور اس پر کوشش کرے قرآن کو صحیح پڑھنے کی اور قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ذریعے کے طور پر پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر.